آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں حدیث جابر رضی اللہ عنہ. اس کو حدیث جابر اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جابر کے ایک سوال کا اس میں جواب ہے. پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ حدیث جو ہے یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دلائل النبوہ میں حضرت امام بہقی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور اس امت کے ہزاروں محدثین نے اس حدیث کو بطور سند کے ماشاءاللہ اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث تلقی امت بالقبول کے درجے پر ہے. سبحان اللہ. تلقی بالقبول کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اختلاف کے ساری امت کے محدثین جس حدیث کو صحیح مان لیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ملقا بالقبول ہے. سبحان اللہ. ہر محدث نے اس کو قبول کیا ہے, اس میں کسی نے جرح نہیں کی. یہ اس مرتبے کی حدیث. یہ عام عوام جاہل لوگ اگر جرح کریں تو وہ جاہل اور احمق ہیں, ان کی تو بات سننی نہیں چاہیے. حدیث پر جرح کرنے کا حق محدثین امت کو ہے. سبحان اللہ. تو محدثین امت میں سے کسی محدث نے اس حدیث پر جرح نہیں کی, لہذا یہ حدیث ملقا بالقبول کا درجہ رکھتی ہے. یعنی ایسی حدیث جس کو ساری امت نے صحیح تسلیم کیا, یہ وہ حدیث ہے. اور یہ جو مسئلہ بات مشہور ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم میں نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے, یہ ایک جاہلانہ بات ہے. یہ بے وقوف لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور دینی چاہیے, کیونکہ قرآن کے بعد حدیثوں میں بخاری اور مسلم کا درجہ ہے. افضل کتابیں ہیں حدیث کی بخاری اور مسلم کتاب اللہ کے بعد. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بخاری مسلم میں جو حدیث آ جائے وہ صحیح ہوتی ہے ضعیف نہیں ہوتی, یہ بات نہیں. بخاری اور مسلم میں بھی ہزاروں حدیثیں ضعیف ہیں, ہزاروں حدیثیں ضعیف موجود ہیں. صرف بخاری کا درجہ بلند ہے حدیث بخاری کا, اتنی بات ہے. باقی یہ مسئلہ کہ جو حدیث بخاری مسلم میں نہ ہو وہ صحیح نہیں ہوتی, یہ غلط ہے. صحت کا ایک معیار جس پر محدثین صحت کے معیار کو صحیح قرار دیں, خواہ وہ بخاری مسلم میں نہ ہو وہ بھی صحیح ہوتی ہے. یہ بات ذہن نشین ہونے کے بعد اب چلیے آگے. یہ حدیث گو بخاری شریف میں نہیں, مسلم میں نہیں, لیکن اس حدیث کو جو حدیث جابر ہے امام بخاری کے دادا استاد سبحان اللہ حضرت عبد الرزاق, امام عبد الرزاق نے جو حدیثوں کی کتاب لکھی ہے مصنف عبد الرزاق, یہ اس میں یہ حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. امام بخاری کے دادا استاد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب امام بخاری کی ضرورت رہ گئی؟ اب نہیں ضرورت رہی. سبحان اللہ. امام بخاری کے امام بخاری نے حدیث پڑھی جس استاد سے, امام بخاری کے استاد کے بھی جو استاد ہیں یعنی دادا استاد, انہوں نے مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا
کہ میں نے پوری تحقیق کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ امام عبد الرزاق اس امت میں اتنا جلیل القدر محدث اور امام ہے. اس کی شان سنو یہ کون ہے. یہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ ان کا بھی استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو فقہ حنبلی ہے یہ امام احمد بن حنبل کی ہے. سبحان اللہ. اس فقہ حنبلی کے مقلد حضور غوث اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ فقہ میں حنبلی ہیں. یعنی امام احمد بن حنبل کی فقہ پر عمل کرتے تھے غوث پاک. اتنا بڑا امام ہے. امام احمد بن حنبل جو ہے کتنی بڑی شان ہے. سبحان اللہ. تو امام احمد بن حنبل کا شاگرد اور امام بخاری اور مسلم کا دادا استاد، یہ لفظ صحیح کر لیں صحت کے ساتھ. امام احمد بن حنبل کا شاگرد اور امام بخاری اور مسلم کا دادا استاد، جس نے امام احمد بن حنبل سے حدیث لی ہو اور امام بخاری کے استادوں کو حدیث پڑھائی ہو. یہ وہ امام عبد الرزاق ہے جس نے اپنی مصنف میں یہ حدیث جابر نقل کی اور اس کو صحیح قرار دیا. محدثین امت کا اصول یہ ہے کہ جس حدیث کو امام عبد الرزاق صحیح کہہ دیں امت کا کوئی محدث اس پر جرح نہیں کرتا. سب محدث خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس بڑے امام نے جو اس کو صحیح کہہ دیا ہے تو اس سے زیادہ صحیح کون ہوگا. اور پھر امام بہقی اس امت کے اندر جلیل القدر محدث ہیں، محدثین کے امام اور استاد. حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ حدیث کی کتاب لکھی، حدیثیں جمع کی، اس کے اندر بھی یہی حدیث جابر نقل کر کے اس کو صحیح لکھا. سبحان اللہ. آگے اتنے حوالے ہیں کہ اگر آپ کتابیں گنتے جائیں تو میں سینکڑوں کتابوں کے نام گنوا سکتا ہوں محدثین کی جن میں یہ حدیث منقول ہے. بس اتنی بات کے بعد حدیث جابر کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. حضور میرا سوال یہ ہے آپ آج ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنانی شروع کی تھی تو سب سے پہلے کس کو بنایا تھا. حضرت جابر نے یہ سوال کیا. کیسا سوال ہے؟ حضور سے پوچھتے ہیں صحابی حضرت جابر، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا، وہ کیا ہے؟ تو حضور سرور عالم نے جواب دیا. صحابہ کے مجمع میں ان کی موجودگی میں حضور نے ارشاد فرمایا، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے جابر، اللہ تعالی نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا. تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا. خدا نے اپنے نور سے بنایا، کیوں؟ اور کوئی شے تھی نہیں تو کس سے بنا تھا؟ خدا ہی خدا تھا، خدا ہی خدا تو تھا.
مخلوق تو ابھی بنائی نہیں تھی تو کس شے سے بناتا؟ اپنے نور سے ہی بنایا. اور اپنے نور سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نور کی تجلی ڈالی. یہ معنی نہیں کہ نور کے حصے ٹکڑے ہوئے. اللہ تعالی کا نور حصے بکھرے ہونے سے پاک ہے، بلکہ نور جو ہے وہ ٹکڑے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے. یہ نہیں کہ پہلے کامل ہو پھر آدھا اس میں کٹ جائے تو ٹکڑے ہو جائیں نور کے. ایسا نہیں ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نور سے حضور بنے ہیں، اور اللہ کے نور سے بننے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا نور جو تھا اس میں سے جس نور میں الوہیت تھی اس میں سے کچھ حصہ نکال کر حضور کو بنایا تو حضور بھی اللہ بن گئے. معاذ اللہ. یہ جاہل لوگوں کی داستانیں ہیں جو ایسی باتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے تخلیق کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مخلوق بنانے کا ارادہ کیا. اللہ کی شان یہ ہے انما اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو شے بن جاتی ہے. یہ ہے اس کی شان. جب اللہ نے اپنے نبی کو بنانے کا ارادہ کیا تو ادھر ارادہ ہوا ادھر نور مصطفیٰ جگمگ 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 کرنے لگا.